اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ سورۃ بقرہ، اس سورت کا مقصد بیان ہے اس سورت میں 4 مسائل کا۔ پہلا مسئلہ اثبات التوحید، اللہ کی وحدانیت جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں اس صورت میں کہ اللہ ذات اور صفات میں ایک ہے۔ دوسرا مسئلہ اس صورت میں بیان کرتے ہیں اثبات الرسالہ، یہ ثابت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حق اور سچ پیغمبر ہے۔ تیسرا مسئلہ اس صورت میں ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ اور چوتھا مسئلہ اس صورت میں ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ سورت 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 100 تک۔ پہلے حصے میں پہلا مسئلہ بیان فرماتے ہیں اثبات التوحید۔ دوسرا حصہ 101 سے 176 آیات تک، اس میں دوسرا مسئلہ بیان کرتے ہیں اثبات الرسالہ۔ تیسرا مسئلہ آیت نمبر 177 سے 253 تک، اس میں تیسرا مسئلہ بیان کرتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ۔ اور چوتھا حصہ آیت نمبر 254 سے لاسٹ تک، اس میں چوتھا مسئلہ بیان کرتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ۔ پہلا حصہ جو ہے وہ 100 آیات ہے، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 100 تک۔ پھر یہ پہلا حصہ جو ہے یہ 3 بابوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا باب آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 20 تک، دوسرا باب آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 39 تک، تیسرا باب آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 100 تک۔ پہلا باب آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 20 تک جو ہے اس صورت میں 20 آیات فسٹ جو ہے اس میں کیا ہے، تو 20 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 میں ترغیب القرآن، آیت نمبر 3، آیت نمبر 4، آیت نمبر 5 میں مومنین کے 5 صفات اور ان کے حکم دنیا اور حکم آخرت۔ پھر آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 میں منکرین کے 2 صفات اور ان کے حکم دنیا اور حکم آخرت۔ پھر آیت نمبر 8 سے لے کے آیت نمبر 16 تک منافقین کے 10 صفات اور ان کے حکم دنیا اور حکم آخرت۔ پھر لاسٹ میں 4 آیات جو ہے آیت نمبر 17، آیت نمبر 18، آیت نمبر 19، آیت نمبر 20۔ ان 4 آیاتوں میں 2 مثالیں ہیں۔ پہلا مثال پہلے 2 آیاتوں میں 17، 18 میں آگ کے ساتھ منکرین کے لیے، اور دوسرا جو ہے آیت نمبر 19، 20 میں دوسرا مثال وہ ہے پانی کے ساتھ منافقین کے لیے۔ پھر آیت نمبر 20 میں پہلا حصہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پہلا حصے میں پہلا باب ختم ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں ہم نے آیت نمبر 1، آیت نمبر 2 تفصیل سے پڑھا۔ آیت نمبر 3 سے ہم نے مومنین کے 5 صفات شروع کیے۔ پہلا صفت مومنین کا کیا ہے؟ ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایک بندہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، تو اس بندے میں یہ 5 صفات یہ لازمی اور کمپلسری ہونی چاہیے۔ اس میں ایک بھی نہ ہو تو وہ مومن نہیں ہے، متقی نہیں ہے۔ پہلا صفت یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لائیں گے، اللہ، پیغمبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ وغیرہ جو 5 سینسز ہمیں محسوس نہیں ہوئی، جنت، جہنم وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد دوسرا صفت جو ہے وہ ہے یقیمون الصلاۃ، مومنین نماز قائم کریں گے، نماز جاری کریں گے اور دوسروں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کریں گے۔ کل ہم نے نماز پہ تفسیر سے بات کی، آج ہم مومنین کے تیسرا صفت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ ومما، اور بعض ان مال سے، رزقناہم، جو میں نے دیا ہے مومنین کو، ینفقون، وہ خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں۔ ومما، اور بعض ان مال سے، پورا مال نہیں، اور بعض تھوڑا سا ان مال سے، رزقناہم، جو میں نے دیا ہے مومنین کو۔ لیٹ سپوز اللہ نے ایک مومن کو اور ایک مسلمان کو 1 کروڑ روپے عطا کیے نا، تو اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ سب کے سب اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرے، نہیں، ومما، توڑا ان مال سے، رزقناہم، جو میں نے آپ کو دیا ہے، ینفقون، وہ خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں۔ ایک تو بات ہے ومما میں، اللہ نے یہ نہیں کہا رزقناہم، جو میں نے آپ کو دیا وہ سب خرچ کرے، اللہ نے ہمارے ساتھ کنسیشن کی۔ پھر رزقناہم، اللہ یہ پروف کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اپنا ذاتی مال نہیں ہے، رزقناہم، آپ کے ساتھ جو بھی ہے، آپ لکھپتی ہے، کروڑ پتی، آپ جو بھی ہے، آپ کے ساتھ ارب کرب جتنا بھی مال ہے، رزقناہم، وہ میں نے آپ کو دیا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کے لیے یہ نہیں کیا کہ بس خود کمایا اور خود، مطلب اگر آپ کو اللہ نے صحت نہ دی ہوتی تو آپ نے سب کچھ کمانا وہ پاسبل نہیں تھا، یا اگر آپ دنیا میں جو ہے وہ دیوانہ ہوتے یا دماغ کام نہیں کرتا تو آپ کیا کر سکتے تھے؟ یہ سب جو ہے آپ کے پاس رزقناہم، یہ اللہ نے دیا ہے۔ ہم سب جو ہے وہ دنیا میں آئے ہیں، جب دنیا میں ہم آئے تو ہمارے ساتھ کپڑے نہیں تھے، ہمارے ساتھ بدن چھپانے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں تھا، ہم ایسے ہی آئے ہیں بنا کچھ چیزیں ساتھ لے کر۔ تو جب ایسے ہی آئے ہیں تو پھر دنیا میں اللہ نے آپ کو مال دی، عزت دی، شہرت دی۔ اللہ فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یقیناً انسان پہ ایسا وقت بھی گزرا ہے، لم يكن شيئا مذكورا، ان بدبخت کو یاد نہیں ہے
کہ وہ انسان جو ہے لم یکن شیئن، وہ کچھ بھی شے نہیں تھا، وہ کچھ بھی نہیں تھا، شیئا مذکورا، جس کا ذکر کیا جائے۔ جب آپ اور میں، جب ہم سب اپنے ماں کے پیٹ میں تھے تو ہمارا کوئی ذکر نہیں کر رہا تھا، ہمیں کوئی جان نہیں رہا تھا۔ دنیا میں جب آئے تو کسی کا بیٹا، کسی کا بیٹی، مطلب کسی کا وہ بانجا بھتیجی، وہ سب رشتے جو ہے وہ پھر دنیا میں آنے کے بعد جو ہے وہ بن گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں دنیا آنے سے پہلے آپ کچھ بھی نہیں تھے، جب دنیا آئے تو آپ کا جو رشتہ دار ہے، آپ کا جو ریفرنسز ہے، آپ کا جو تعلق بن گیا وہ میں نے بنایا۔ یعنی دنیا آنے سے پہلے آپ کچھ بھی نہیں تھے، دنیا آنے کے بعد آپ کا سب کچھ جو تعلق وغیرہ ہے وہ بن گیا، آپ کو میں نے مال عطا کی، تو ان مال میں آپ تکبر کرتے رہے، وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے رہے، وہ مال جو ہے وہ صدقہ غریب کو نہیں دیتے رہے، اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ میں نے سب کچھ خود کمایا ہے۔ اس کا ایک مثال جو ہے، زندہ مثال ہمارے ساتھ موجود ہے، اس کو نمرود کہا جاتا ہے، قارون کہا جاتا ہے، نمرود کہا جاتا ہے۔ قارون کے ساتھ بہت زیادہ مال تھا۔ کسی نے کہا کہ یہ مال جو ہے وہ کام نہیں آئے گا، جنت جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے۔ اس نے آرڈر کیا لوگوں پہ، ایک جنت بنایا، ایک خیالی جنت جس کو جنت کہتے تھے، لیکن جنت تک کس طرح پہنچ سکتا ہے ایک چیز؟ اس نے سب کچھ چیزیں جو ہے وہ اس میں انوالو کیے، بہترین میوہ جات، بہترین چیزیں، ایک باغ بنایا۔ اس نے کہا میرے ساتھ سب کچھ ہے۔ تو اللہ نے جب ذلیل کیا، اللہ فرماتے ہیں یتجلجل الی یوم القیامہ، اس نے موسیٰ علیہ السلام پہ ایک الزام لگایا، موسیٰ علیہ السلام خفا ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ چلے، میں نے زمین آپ کی تابع کی ہے، آپ زمین کو جو بھی آرڈر کرے وہ کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قارون کو کھینچو اپنی طرف۔ قارون کو زمین جو ہے وہ نگل گئے، اور پھر اللہ رب العالمین نے جتنا بھی قارون کا مال تھا ان کے سر کے اوپر جو ہے وہ ڈالا، اور مال کے ساتھ ہی زمین میں وہ گھس گئے۔ یتجلجل الی یوم القیامہ، قیامت تک وہ زمین میں چلتے رہیں گے۔ تو مال جو ہے انسان کی وہ کامیابی کا راز نہیں ہے۔ ایک قرآن والا اور ایک ایمان والا، اس بندے کو یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ ہمیشہ مال جو ہے، دولت جو ہے، وہ انسان کی خوبصورتی نہیں ہے۔ ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ بنگلے، وہ زبردست گھوڑے اور وہ چیزیں وہ نہیں تھے۔ وہ ایک عام سا انسان تھا، اور وہ جو ہے عام سا انسان اس طرح نہیں ہے کہ عام جیسے، عام کا مطلب ہے دنیا کے اصول میں وہ عام تھا۔ مطلب ایک بندہ جب سفیر آتا تھا نا، تو اس طرح وہ نہیں شو کر رہا تھا کہ میں جو ہے میں وہ بہت زیادہ بڑا آدمی ہوں، نہیں، سمپل کپڑوں، سادہ لباس میں، سادہ طریقے سے بات کرنے میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ تو مال میں کبھی بھی غرور اور تکبر نہ کرنا، کبھی بھی اللہ آپ سے چھین سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مومنین وہ ہے جو مال سے محبت نہیں کرتے۔ محبت مال سے مال سے محبت انسان جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن صحابہ کرام کو کہ ایک وقت آئے گا جب کفار جو ہے وہ مسلمانوں پر غالب ہوں گے، ایک کفار جو ہے وہ سب کے سب مسلمان وہ کفار کے انڈر میں ہوں گے۔ تو صحابہ کرام شوق ہوئے عجیب طرح، اور صحابہ کرام نے فرمایا کہ عجیب ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر کیوں کفار غالب ہوں گے؟ کیا ہم کم ہوں گے تعداد میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ اتنے زیادہ ہوں گے مسلمان، ایک وقت آئے گا کہ آپ سمندر کے جاگ تک کے برابر ہوں گے۔ سمندر کا جاگ جو ہے وہ ہم نہیں گن سکتے نا۔ تو صحابہ کرام پھر بھی تعجب میں ہو گئے کہ عجیب بات ہے، ہم اتنے زیادہ بھی ہوں گے، کثرت میں ہوں گے، تو پھر بھی کفار ہم پر غالب اور حاوی ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی بالکل ایسی ہے، کیونکہ ان لوگوں میں، مسلمانوں میں دو چیزیں وہ کریٹ ہو جائیں گے، دو چیزیں آ جائیں گے۔ نمبر 1 کراہیت الموت، حب الدنیا، دنیا سے محبت، مال سے محبت پیدا ہو جائے گا انسان سے۔ مومن کے لیے وہ مال سب کچھ ہوگا، مال کے پیچھے اپنے باپ کو بھی چھوڑے گا، مال کے پیچھے اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑے گا، مال کے پیچھے اپنے دوستوں، اور مال کی وجہ سے وہ دین اور اسلام اور قرآن سب چیزوں سے وہ ہٹ کر چلے جائے گا۔ اور دوسرا جو ہے وہ ہے وہ کراہیت الموت، موت سے ڈرنا۔ یہ دو چیزیں ہم میں ہیں آج کل۔ آپ دیکھیں مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ ہے، لیکن پھر بھی کفار ہم پر غالب ہے۔ اگر وہ کہے سٹ تو ہم بیٹھ جاتے ہیں، اگر وہ کہے سٹینڈ اپ تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دو وجوہات ہم سب میں ہے۔ پہلا حب الدنیا، ہم لوگوں کا دنیا سے محبت زیادہ ہے۔ آج دیکھیں نا، کوئی قرآن کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یار میرا بزنس ہے، میں کام کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ عظیم صحابی تھے اور سب سے مالدار ترین صحابی تھے۔ ان سے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شورا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجلس، قرآن کریم کا سیکھنا، اللہ کا عبادت، یہ چیزیں کبھی بھی مس نہیں ہوئے ان سے، کیونکہ ان کا فرسٹ پریارٹی جو ہے وہ دین ہے، اسلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن ہے۔ لیکن ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، کچھ پیسے آ جاتے ہیں یا کچھ چیزیں وہ بن جاتے ہیں انسان کے،
تو وہ پھر اپنے آپ کو مصروف کرنے لگ جاتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے۔ حقیقت میں اس طرح نہیں ہے۔ دنیا کہتے ہیں اس چیز کو کہ وہ آپ کو اپنا وہ حسن اور جو زینت اور خواہش ہے نا، تو وہ آپ کو سامنے رکھ کر حقیقی جو محبت ہے اللہ سے وہ آپ کو چھپا دیتا ہے آپ سے، تو پھر انسان جو ہے بعد میں وہ غافل ہو جاتا ہے اور اللہ سے دور چلا جاتا ہے۔ تو اس چیز کو جاننے کے لیے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مومنین جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ کیوں؟ خرچ کرنے سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو محبت ہے مال سے، دنیا سے، تو وہ آپ کے لیے کم پڑ جائیں گے، مطلب دنیا سے محبت آپ کے لیے وہ معنی نہیں رکھیں گے پھر، ٹھیک ہے؟ خرچ کرے، زیادہ سے زیادہ خرچ کرے۔ رسول اللہ فرماتے تحافو، مومنین جو ہے ایک دوسرے کو تحفہ دے دے۔ تحفہ کیا چیز ہے؟ بعض تحفے جو انسان کو پراؤڈ فیل ہوتا ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے مسلمانوں کے، اور اس طرح دنیا سے محبت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، مسلمانوں کے آپس میں وہ یونٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ تحافو، ایک دوسرے کو تحفے دے دے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ اوپر والا لاس جو ہے، اوپر والا جو ہاتھ جو ہے، ہاتھ کسے کہتے ہیں؟ ہم جو بعض یہ ہاتھ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہاتھ سے مراد صدقے والا ہاتھ ہے۔ ید آیا ہے، ید، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، حدیث اس طرح ہے کہ اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ بہتر ہے نیچے والی ہاتھ سے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ ہاتھ نیچے رکھے اور دوسرا جو ہے وہ اوپر کرے تو اوپر والا بہتر ہے، نہیں۔ ہاتھ کسے کہتے ہیں؟ وہ ہاتھ حدیث میں جو صدقہ دیتا ہے، تو صدقہ ہمیشہ اوپر والا ہاتھ دیتا ہے نا، اور جو لیتا ہے وہ اس کا ہاتھ جو ہے ان کا نیچے ہو جاتا ہے۔ تو اوپر والا ہاتھ، اس کا مطلب یہ ہے وہ بندہ جو صدقہ دیتا ہے، غریبوں کا خیال رکھتا ہے، تو وہ بندہ اللہ کے نزدیک ہے، وہ بہترین انسان ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے مومنین کے لیے یہ ہائی لائٹ کرنی چاہیے اپنی لائف میں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور بعض ان مال میں سے جو میں نے دیا ہے ان کو، اللہ فرماتے ہیں جو میں نے دیا ہے، ينفقون، وہ خرچ کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرا جو صحابی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جو ہے بہت عزیز اور بہت اقارب تھے، ایک دوسرے کے قریب دوست تھے، اور ہر جگہ پہ انہیں یہ جو ہے یہ ایک مقابلہ چلتا رہتا تھا ان دونوں کے بیچ۔ اور یہ صحابہ کرام کا جو خوبصورتی ہے یہ بھی اس کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جو ہے غبطہ کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے حسد، ایک بندے نے ایک گاڑی لی تو میں دوسرا لوں گا، ایک بندے نے ایک بنگلہ بنایا میں دوسرا بناؤں گا، اس کو حسد کہتے ہیں دنیا میں۔ اور ایک ہے دین میں، اس بندے کو قرآن آتا ہے بہت زبردست طریقے سے، مجھے کیوں نہیں آتا، میں بھی سیکھتا ہوں، تو اس کو حسد نہیں کہتے، اس کو غبطہ کہتے ہیں، غبطہ۔ اور یہ چاہیے مسلمانوں میں، ٹھیک ہے؟ میرا غبطہ جو ہے اپنے استاذ سے ہے کہ میرے استاذ کو اتنا زبردست قرآن آتا ہے، کیوں آتا ہے، مجھے کیوں نہیں آتا؟ تو یہ شاید یہ غبطہ مجھے آگے لے کے جائے۔ اگر آپ میں غبطہ نہ ہو تو آپ یہیں پہ سٹک ہو جائیں گے، آگے نہیں بڑھ سکتے۔ مجھ سے غبطہ کرے کوئی، چلے بہرحال۔ تو غبطہ جو ہے صحابہ کرام میں ہوتا ہے، بعض صحابہ کرام آ جاتے ہیں مسجد نبوی میں، ایک صحابی جو ہے وہ نفل پڑھنے کے لیے اٹھ جاتا ہے، دوسرے صحابی بھی اٹھ جاتا ہے، ایک صحابی 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتا ہے اور پھر واپس اٹھ جاتا ہے، دوسرا صحابی اگر وہ اس نے دیکھا تو وہ دیکھ کر پھر اٹھ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غبطہ کرے کہ یار میں نے 2 پڑھے، اس نے وہ بندہ جو ہے 4 رکعتوں کے لیے کھڑا ہو گیا، میں کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ تو حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر غبطہ کرتے تھے، اور ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق کا جو ہے وہ حکم دیا کہ خرچ کرے، ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں، بندے جو ہے وہ کچھ اخلاص کریں اور کچھ اکٹھا کریں تاکہ ہمارے لیے آسانی پیدا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا لے کے آئے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ جی میں سارے گھر کا جو ہے وہ آدھا سامان لے کے آیا ہوں۔ آدھا سامان کسے کہتے ہیں؟ میرے گھر میں مثلاً 4 جو ہے وہ چارپائی ہے، میں نے 2 لے کے گئے، یا میرے گھر میں 3 پنکھے ہیں، میں نے ایک گھر میں وہ جو ہے رکھا اور 2 جو ہے اپنے ساتھ لے کے گیا۔ اس طرح یہ سب کا سب جو سامان ہے نا وہ میں نے آدھا کر کے یہاں پہ لے آیا۔ میں نے ایک ایگزامپل لی، ٹھیک ہے؟ اس زمانے میں پنکھے وغیرہ نہیں تھے، لیکن میں نے آج کل کو جو ہے وہ مثال لی میں نے۔ بہرحال تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی میں نے اپنے گھر کا تمام سامان جو ہے وہ آدھا کر کے میں یہ لے کے آیا ہوں۔ اور وہاں پہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے کہ آج جو ہے میں حضرت ابوبکر سے وہ جیت گیا ہوں، کیونکہ میں نے اپنے گھر کا تمام سامان کو آدھا کر کے وہ لے کے آیا ہوں، وہ حضرت ابوبکر کیسے لائے گا، میں بہت زیادہ صدقہ لے کے آیا ہوں آج۔ بہرحال وہ ایکسائٹڈ تھے، کبھی ادھر جا رہے تھے کبھی ادھر جا رہے تھے، اور ویٹ کر رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق کب آئے گے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق آ گئے تو وہ چلے اور ابوبکر سے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ جی کیا لے کے آئے؟ تو اس نے کہا کہ صبر کریں، خبر ملے گی آپ کو۔ تو وہ پیچھے پیچھے چلے گئے جلدی جلدی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہے گا آپ کہ میں یہ لے کے آیا ہوں، تو میں اس وقت میں اس کو یہ کہوں گا کہ میں جیت گیا ہوں آج۔ بہرحال جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر کیا چھوڑ کے آیا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ کیا لے کے آیا ہے۔ اس کو پتہ تھا
ان کو یہ پتہ تھا، یہ بات جو ہے ان کو ریئلائز ہوئی تھی کہ میرے صحابہ کرام دین میں وہ سست نہیں ہے، میری بات کو ٹال نہیں سکتے۔ بعض ہوتے ہیں نا لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ بندہ مجھے یہ کہہ رہا ہے، ان کا کچھ فائدہ ہوگا۔ صحابہ کرام اس طرح نہیں تھے، وہ دین کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جی اسم اللہ و اسم الرسول، میں نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ اپنے گھر میں چھوڑ کے میں آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں سب چیزیں لے کے آیا ہوں اپنے گھر کا، اور صرف اللہ کا سہارا جو ہے وہ میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو یہ محبت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور مومنین کا جو صفت ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے ماتھے کو ہاتھ سے اس طرح کیا اور فرمایا کہ میں کبھی بھی حضرت ابوبکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بہرحال یہ مومنین کا اپنے آپ میں وہ غبطہ ہے، میرے ساتھ غبطہ کرے کہ ہمارے استاذ جو ہے وہ 2 درس کرتے ہیں ڈیلی، دن میں 3 کرتے ہیں تو ہم 5 کریں گے۔ میرے استاد کو قرآن آتا ہے، مجھے کیوں نہیں آتا؟ میں بھی سیکھتا ہوں۔ یا اس طرح میرے ساتھ غبطہ کرے، اپنے آپس میں غبطہ کرے۔ لیکن اپنے آپس میں کیسے کریں گے؟ آپ کو ماشاءاللہ ایک دوسرے سے بہت بہترین ہے، مطلب سیکھنے میں غبطہ جو ہے وہ جائز ہے، انسان کو موٹیویٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ نیک اعمال میں غبطہ کرے اپنے لوگوں کے ساتھ۔ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، خرچ کرنا یہ مومنین کا جو ہے وہ بڑی نشانی ہے۔ تو یہ تیسرا صفت ہے مومنین کا، وَمِمَّا، اور بعض ان مال سے، رَزَقْنَاهُمْ، جو میں نے دیا ہے آپ کو، رَزَقْنَاهُمْ، جو میں نے دیا۔ الصدقۃ رد البلاء، حدیث میں آتا ہے صدقہ جو ہے وہ مصیبتوں اور آفتوں کو جو ہے وہ رد کرتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ مثلا میرے تقدیر میں لکھا ہے کہ کل جو ہے مصباح گھر سے نکلے گا اور روڈ پہ جا کے گاڑی جو ہے اس کو ہٹ کرے گا اور وہ اس کو بہت زبردست تکلیف پہنچے گی۔ میرے تقدیر میں لیٹ سپوز یہ لکھا ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے نا۔ اور آج میں آ رہا تھا شام کو اور میں نے اچھے اور صحیح نیت سے، اخلاص سے غریب کی مدد کی اور صدقہ دیا، تو کل والا جو میرے ساتھ آنے والا جو ایکسیڈنٹ ہے نا، انسیڈنٹ ہے، تو وہ اللہ رب العالمین دور کرتا ہے۔ اس لیے دیکھیں جو بندے، جو لوگ صدقہ دیتے ہیں، ان کا جو ان کے گھر میں برکت آ جاتی ہے، بیماریاں ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، اور مصیبتیں، بڑی بڑی آفتوں سے اللہ جو ہے وہ حفاظت کرتے ہیں۔ الصدقۃ رد البلاء، اس لیے آپ سب کو چاہیے کہ صدقہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ ہزاروں روپے دے دیں۔ آپ کے ساتھ 100 روپے، اس میں جو ہے 10 روپے دے دینا۔ آپ کے ساتھ 10 روپے آدھا کریں، 5 روپے دے دیں، تو جتنا بھی ہے اخلاص پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا 2 روپے، 1 روپیہ نے وہ 1 لاکھ کو شکست دے دی۔ مطلب ایک بندے نے 1 لاکھ خرچ کیا اور دوسرے بندے نے 1 روپی جو ہے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کی، تو 1 روپیہ والا جو ہے وہ بہت عظیم درجے والے۔ صحابہ کرام کہنے لگے عجیب بات ہے، ایک نے 1 لاکھ روپے خرچ کی، دوسرے نے، تو رسول اللہ نے فرمایا ایک بندے کے ساتھ جو ہے وہ 5 لاکھ روپے تھے، اور 5 لاکھ روپیوں میں سے اس نے 1 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں خرچ کی۔ تو 5 لاکھ کا مطلب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بندے کے ساتھ 5 لاکھ روپیہ ہے، تو اس نے 1 لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد اپنے مال کا 5واں حصہ اللہ کے راہ میں دے دیا۔ ان کا مال جو ہے 5 حصوں میں کیا جائے، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ، تو 5واں حصہ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ دوسرے بندے کے ساتھ 2 روپیہ تھے، اس نے 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کی، اس نے آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کبھی بھی اس چیز پہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ تو 100 نہیں ہے، تو 200 نہیں ہے، تو 500 نہیں ہے۔ کسی بھی طریقے سے خرچ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی زبردست ہے، انسان اگر سوچے۔ میں خود اپنی بات کروں گا کہ ہماری سوسائٹی میں ایک مسئلہ ہے، ہم جاتے ہیں شاپنگ کے لیے، مال وغیرہ جہاں پہ بھی، اور وہاں پہ شاپنگ کرنے کے بعد ہمارا جو ہے 10,000، 20,000، 25,000 اتنا جو ہے وہ پیسے وہاں پہ چھوڑ کے آتے ہیں۔ گرلز اکثر اس طرح کرتے ہیں، 2 3 4 ہزار، 5,000 روپے جو ہے ایک سوٹ لیتے ہیں، پھر شاپنگ وغیرہ کر کے 10,000 جو ہے وہ بازار میں چھوڑ دیتی ہے۔ پھر جب بازار میں یہ چیزیں خریدتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، جب رکشے والے کے پاس آ جاتے ہیں تو رکشے والے یا ٹیکسی والے کو کہتے ہیں کہ جی یہاں تک چلنا ہے، تو وہ کہے کہ جی آپ 200 روپے دے دیں۔ نہیں 200 تو نہیں ہے، 100 روپے دیتے ہیں، تو زبردستی اس کو 100 روپے دے دیتے ہیں۔ اتنا سوچ نہیں ہے کہ میں نے 15,000، 10,000 روپے وہ جو ہے باڑ میں، وہ جہنم میں، یا کیا کہوں، اس میں ہوتے اکثر، لیکن کئی زیادہ سے زیادہ سچویشن پہ یہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں، ایک خرچ ہے، ایک ہوتا ہے خرچ، دوسرا ہے اسراف ہے، بعض چیزیں جو ہے وہ اسراف ہے۔ تو یہ نہیں سوچتے کہ میں نے یہ اتنا شاپنگ کیا، اس بندے کا، وہ غریب ہے، صبح سے نکل آیا اپنے بچوں کے لیے رزق روٹی کمانے کے لیے، اور 200 روپے آج کل کیا چیز ہے، اس نے 200 مانگا، میں 300 ہی دے دیتا ہوں، تو 300 دے دے نا، اس میں کیا جو ہے وہ آسمان گر جاتا ہے، 300 دے دے، یہ خرچ ہوا۔ یا ایک ریڑھی والی کے پاس گئے، اس کے پاس سیب تھے، انار تھے، کیلے وغیرہ جو بھی فروٹ لیتے ہیں یا جو بھی لیتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ صبح سے یہ بندہ جو ہے وہ کڑا ہے،
لیٹ سپوز نے سارا جو گاڑی میں جتنا بھی مال ہے وہ اس کا خریداری اور جس کا جو پرچیز ہے وہ کیا، تو کیا مطلب اس نے 2000 یا 3000 کمایا؟ آج کل 3000 میں کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ اپنے بچوں کو سنبھالے گا یا اپنے بل وغیرہ دے گا، کڑھائی وغیرہ دے گا؟ تو ہم لوگ جو جا کے پھر ایک ریڈی والے کے ساتھ 10 اور 20 روپے پہ پھر جگڑتے رہتے ہیں کہ نہیں اس پہ دے دے، نہیں آپ اس کو 100-200 روپے زیادہ دے دیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو اس طریقے سے خرچ کریں، اس طریقے سے، کیونکہ وہ بھی غریب بندہ ہے نا، دعا کرے گی آپ کے لیے دعا کرے گا آپ کے لیے کہ آپ نے میرے ساتھ جو ہے وہ اچھا کیا۔ تو اس طریقے سے کچھ تو بعض چیزیں ایسی ہے کہ ہم اسراف تو کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے ڈیلی لائف میں بعض لوگ جو ہم فیس کرتے ہیں وہ ہم سے دور ہے، ہم بہت نزدیک سے ہم وہ نہیں دیکھ سکتے۔ ٹیکسی والے کے پاس تو جاتے ہیں، ٹیکسی میں بھی جاتے ہیں، ریڈی والے کے پاس بھی جاتے ہیں، ان سے سامان بھی لیتے، لیکن وہ ریڈی والے اور ٹیکسی والے کو جو لائف ہے نا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، ان کا جو تکلیف ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو بعض کریکٹر ہماری لائف میں اس طرح ہے جو ہمارے بہت نزدیک ہے، لیکن ہمیں ان کا جو ہسٹری ہے وہ سمجھنے کی کوشش ہم نہیں کرتے۔ تو مسلمان کا ایک شان یہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کریں گے، وہ پیسے جو ہے غریب کو دیں گے۔ تو صدقہ ترد البلا، صدقہ جو ہے غریب کو دینا، پیسے دینا یا کسی بھی طریقے سے صدقہ کرنا، یہ انسان کو مصیبتوں سے بچاتا ہے، تکالیف سے، بیماریوں سے وہ بچاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تیسرا صفت ہے۔ انشاءاللہ اس پہ اگر میں صبح تک فجر تک بھی یہ درس کروں نا تو اس ٹاپک پہ یہ ختم نہیں ہو سکتا، یہ بہت وسیع ٹاپک ہے۔ تو صدقہ ان شارٹ کہ غریبوں کو صدقہ دینا، ان کا خیال رکھنا، ان کو اپنے ساتھ بٹھانا، ان کو حق کرنا، یا مطلب ان کے ساتھ پیار کرنا، کیونکہ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، یہ سٹیجز جو ہے وہ ہر کسی بندے پہ آ سکتا ہے۔ تو بعض جو ہے کڑخانی کرتے ہیں، سورہ لقمان میں لقمان حکیم اپنے بیٹے کو جب نصیحت کرتا ہے نا تو فرماتے کہ بیٹے آپ زمین میں اکڑ جو ہے وہ مت دکھائے، مستی مت دکھائے، غریبوں کے ساتھ نہ بیٹھے، وہ سلام کرے جواب نہ دے، اس کے ساتھ اچھی طریقے سے اخلاق سے وہ بات نہ کرے۔ یہ چیزیں جو ہے یہ ہماری معاشرے اور سوسائٹی کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ تو یہ ڈفرینسز جو ہے یہ آپ اور میں نے، یہ قرآن والوں کو یہ چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ اوائڈ کریں۔ ہر چیز، ہر بندے کو وہ اپنے سے زیادہ رسپیکٹ دے دے، عزت دے دے اور ان سے پیار کرے، کیونکہ کسی بھی انسان کا جو ہے وہ دعا قبول ہو جاتا ہے۔ آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا، لیکن پھر بہت سے مصیبت اور مصائب سے ہم جب بچتے ہیں نا تو ہمارے پیچھے بہت سے لوگوں کی دعا ہوتی ہے۔ کب؟ جب آپ ٹرائی تو کریں نہ لینے کی۔ یہ کافی آج کا